رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا کرتے، ان کی بنیادی باتیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتاتے، ان میں ایک مسجد کی تعمیر بھی ہوا کرتی تھی، اور مسجد کی آبادی، مسجد کو آباد کرنا، مسجدوں کو پاک صاف رکھنا، اس کا باقاعدہ حکم بھی ہوا کرتا تھا۔ مسجد کی اہمیت اسلامی معاشرے کے اندر بہت زیادہ ہے۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر۔ رب کائنات نے مساجد کے حوالہ سے واضح اور دو ٹوک الفاظ کے اندر بیان فرما دیا کہ مسجدوں کو آباد کرنے والے، مسجدوں کو بنانے والے، یعمرو کا مطلب صرف بنانا نہیں ہوتا کہ اینٹوں کی چنائی آپ نے کر دی ہے، سیمنٹ سریے کا انتظام کر دی ہے، لینٹر ڈال دیا ہے، خوبصورت مسجد کے اندر فانوس اور لائٹنگ کا انتظام کر دی ہے۔ صرف یہ نہیں ہے کہ مسجد کے اندر بہترین قالین آپ نے ڈال دی ہے، مسجد کی اور دیگر ضروریات کے لیے اپنی جیب، اپنی تجوریوں کے جناب دروازے کھول دیے ہیں کہ جتنا پیسہ چاہیے ہم مسجد کے لیے خرچ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ من حیث القوم، ہماری قوم کا آج یہی حال ہے۔ مسجد کی تعمیر ہوتی ہے، ہم ہزاروں نہیں لاکھوں روپیہ دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں کہ جی میں اپنے لیے صدقہ جاریہ کر رہا ہوں، اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ کر رہا ہوں۔ اس بات میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی شک نہیں ہے کہ مسجد کی تعمیر صدقہ جاریہ میں سے ایک صدقہ جاریہ ہے، صدقہ جاریہ ہے۔ لیکن یاد رکھیں، صرف مسجد کو بنا دینا، مسجد میں کبھی آنا نہ، نماز کا اہتمام نہ کرنا، مسجد کی دیگر ضروریات کا خیال نہ رکھنا، یہ بھی بڑی اہم بات ہے۔ صرف بنانا کافی نہیں ہے۔ انما یعمر مساجد اللہ، مسجدوں کو بنانا، مسجدوں کو آباد کرنا، یہ ان لوگوں کا وتیرہ ہے، ان لوگوں کی نشانی اور علامت ہے۔ فرمایا من آمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ مساجد کے ساتھ تعلق ہی ان لوگوں کا ہوتا ہے جو اللہ پر ایمان رکھنے والے ہیں اور آخرت کے دن کو ماننے والے ہیں، اور جن کا تعلق رب کائنات کی ذات کے اوپر نہیں ہے، آخرت کے دن کے اوپر نہیں ہے، اتنا ہی ان کا مسجدوں کے ساتھ تعلق کمزور ہوتا ہے۔ جتنا رب کے ساتھ تعلق پختہ ہوگا اتنا مسجد کے ساتھ تعلق زیادہ ہوگا، جتنا آخرت پہ یقین اور ایمان ہوگا اتنا مسجد کے ساتھ تعلق پختہ ہوگا۔ جتنا یہ تعلق کمزور ہوتا جائے گا اتنا مساجد کے ساتھ بھی تعلق کمزور ہوتا جائے گا۔ مساجد کے ساتھ تعلق رکھنا، مساجد کے ساتھ اپنی وابستگیاں رکھنا، مساجد کے ساتھ محبت کرنا، مساجد کے ساتھ پیار کرنا، اللہ نے اس کا حکم دیا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دو برگزیدہ نبی حضرت ابراہیم خلیل اللہ اور حضرت اسماعیل ذبیح اللہ، دونوں باپ بیٹا کو حکم دیا کہ میرا گھر تعمیر کرو مکہ کے اندر، مکہ مکرمہ کے اندر، اس سرزمین کے اندر میرے گھر کی تعمیر کرو۔ ابراہیم خلیل اللہ نے اور اسماعیل ذبیح اللہ نے اللہ کے برگزیدہ انبیاء ہیں، نبی ہیں، پیغمبر ہیں، اللہ کا گھر تعمیر کر رہے ہیں۔ باپ بیٹا مستری اور مزدور کا کام کر رہے ہیں، بیٹا پتھر اٹھا اٹھا کے لاتا ہے، باپ مستری بن کر ان کی چنائی کر رہا ہے۔ اللہ کا گھر تعمیر ہو گیا، اللہ کا گھر بن گیا۔ ابراہیم خلیل اللہ نے اپنے ہاتھوں کو اٹھا دیا، اسماعیل علیہ السلام نے بھی اللہ کی بارگاہ کے اندر اپنے ہاتھوں کو اٹھا دیا، کئی دعائیں مانگی۔ ان میں سے ایک دعا یہ بھی تھی وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اے اللہ، ہم نے تیرا گھر تعمیر کر دی ہے، کعبۃ اللہ کی بنیادیں بلند کی ہیں، تیرا گھر بنا دیا ہے۔ اے اللہ، ہم نے یہ خدمت کی ہے، تیرا گھر بنایا ہے، اللہ ہماری اس خدمت کو اپنے دربار میں قبول و منظور فرما لے۔ صرف نیک اعمال کر لینا کافی نہیں ہے، نیک اعمال کے ساتھ ساتھ ان اعمال کی قبولیت کے لیے رب کائنات سے دعا کرنا ابراہیم خلیل اللہ اور اسماعیل ذبیح اللہ کی سنت اور طریقہ ہے کہ اللہ تیرا گھر ہم نے بنا دیا ہے اس بیابان وادی کے اندر، غیر ذی زر وادی کے اندر، جہاں پہ کوئی رہنے والا نہیں ہے،
यहाँ पे आबादी के आसार नहीं है, दूर दूर तक सहरा ही सहरा है, पहाड़ी इलाका है। ऐ अल्लाह तेरा घर हमने बनाया है, इसको आबाद तूने करना है। अल्लाह के नबियों ने खुलूस के साथ इस घर की बुनियाद रखी। आज रुए जमीन का हर एक मुसलमान, उसका दिल तड़पता है कि अल्लाह कब वो मौका आए और तेरा घर हो, तेरे दर के ऊपर अपना सर रखूं, अल्लाह तेरे घर के सामने हाथों को फैलाकर आंखों से आंसू बहाऊं। अल्लाह कब वो मौका आए, तेरे घर के इस तरह मैं चक्कर लगाता रहूं, घूमता रहूं तेरे घर के आसपास। अल्लाह वो कब मंजर आएगा। हर एक मुसलमान का दिल मचलता है। इस तमन्ना और आरज़ू के साथ इब्राहीम खलीलुल्लाह ने काबातुल्लाह की तामीर की है, उम्मुल मसाजिद को बनाया है, इस्माईल अलैहिस्सलाम ने बनाया है। बात बताना और समझाना ये चाहता हूँ, अल्लाह का घर काबातुल्लाह बन गया है, अल्लाह ने अपना घर तामीर कर दी है। जब तामीर हो गई, अब मस्जिद की अहमियत को समझिए। कोई जितना मर्जी बड़ा बन जाए, जितनी मर्जी शान वाला बन जाए, मुकाम व मर्तबा अल्लाह ने कितना दिया है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जद्दुल अंबिया बना दिया है, खलीलुल्लाह का एजाज अता किया है। अकेले इब्राहीम को अल्लाह ने अपने कुरान में उम्मत करार दिया है। वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम काबातुल्लाह की तमीर करने के बाद अल्लाह उनकी ड्यूटी लगा रहा है। ऐ मेरे खलील और ऐ मेरे ज़बी, तुम दोनों की ये ड्यूटी है, अंतहिरा बैतिया लित्ताइफीना वल आकिफीना वर्रुक्का इस्सुजूद। ऐ इब्राहीम, अब तेरी भी ये ड्यूटी है। नबी मेरा जरूर है, पैगंबर मेरा जरूर है, इस्माइल को भी नबुव्वत और रिसालत अता करूंगा, लेकिन अब ड्यूटी तुम्हारी ये है, अंतहिरा, मेरा ये घर बैतुल्लाह जो है, ये मस्जिद हराम जो है, अब ड्यूटी तुम दोनों की ये है, अंतहिरा बैतिया लित्ताइफीन, मेरे इस घर को पाक साफ रखना। अहमियत समझे क्या मस्जिद की अहमियत है। अल्लाह नबियों की ड्यूटी लगा रहा है कि जो यहां पे तवाफ करने के लिए आए, यहां पे एतिकाफ करने के लिए आए, रकू और सजदे करने के लिए आए, ऐ इब्राहीम खलीलुल्लाह, ऐ इस्माइल ज़बीउल्लाह, तुम दोनों की ये ड्यूटी है, अल्लाह के इस घर को पाक साफ रखना। इतनी बरगजीदा हस्तियां जिस घर को पाक साफ रखें, सफाई सुथराई का ख्याल रखना, उनकी ड्यूटी लगा दी जाए, उस मुकाम की अजमत और शान के क्या कह रहे हैं। ये मुकाम और मर्तबा है अल्लाह के घर का। नबी रहमत कायनात के इमाम जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत मिलने से कबल मदीना मक्का मुअज़्ज़मा के अंदर बैतुल्लाह की तामीर के अंदर हिस्सा लिया। फिर एक वक़्त आया, नबी रहमत कायनात के इमाम मक्का को छोड़कर मदीना की तरफ हिजरत करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना आ रहे हैं। रस्ते में चंद दिन क़ियाम आपने कुबा बस्ती के अंदर किया है। जरा गौर कीजिएगा, नबी रहमत कायनात के इमाम ने चंद दिन सिर्फ क़ियाम किया कुबा के अंदर, और जो यहाँ पे काम किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तारीख़ इस्लाम इस बात की चशमदीद गवाह है। सीरत की किताबें भरी पड़ी हैं, हदीस मुबारका के सीना के अंदर ये बातें महफूज हैं कि नबी कायनात रहमत आलम ने इस कुबा बस्ती के अंदर सबसे पहली इस्लाम की मस्जिद कुबा की तामीर की है, मस्जिद कुबा तामीर की है। सिर्फ चंद दिन क़ियाम किया है। हमें आज मस्जिद से कितना ताल्लुक है, मस्जिद के साथ प्यार कितना है, मस्जिद के साथ वाबस्तगी कितनी है। अल्लाह के प्यारे नबी ने चंद दिन क़ियाम किया है। सबसे पहले जो कुबा के अंदर आपने क़ियाम किया, काम किया, वो अल्लाह का घर मस्जिद की तामीर थी। फिर आप कुबा से मदीना तशरीफ लाए हैं। नबी रहमत कायनात के इमाम हजरत अबू अयूब अंसारी के घर के अंदर बतौर मेहमान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ियाम फरमाते हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम यहाँ पे ठहरे हुए हैं। कायनात के इमाम ने मदीना में आने के बाद सबसे पहला जो काम किया है, वो रसूल रहमत कायनात के इमाम जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद की तामीर थी। मस्जिद नबवी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तामीर फरमाई है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह का घर मस्जिद तामीर किया है, और इस मस्जिद की तामीर के अंदर कायनात के इमाम सबसे आला और अशरफ हस्ती रुए ज़मीन के ऊपर अल्लाह की सारी मखलूक़ात में से आला और अरफा सैयदुल बशर जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनफ्से नफीस
इस मस्जिद की तामीर के अंदर शरीक हुए हैं, खुद पत्थर उठा के ला रहे हैं, तामीर के अंदर शिरकत कर रहे हैं। जिस तरह दीगर सहाबा मस्जिद की तामीर में शरीक थे, कायनात के इमाम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी वैसे इस मस्जिद की तामीर में शरीक थे। मस्जिद की यह अहमियत है। अपना घर तामीर नहीं किया, इसकी जरूरत महसूस नहीं की कि मेरी 2 बीवियां हैं, इस सौदा के लिए भी मुझे घर चाहिए, आयशा के लिए भी घर चाहिए, बेटियां उनके लिए भी घर चाहिए। रसूल रहमत कायनात के इमाम ने अपना घर पहले तमीर नहीं किया, रब्बे कायनात का घर पहले तमीर किया है, मस्जिद बनाई है। इस्लामी मुआशरे के अंदर यह मस्जिद की अहमियत है और जरूरत इस बात की है कि हम अपनी तमाम जरूरियात से मुकद्दम इस जरूरत को रखें कि सबसे पहले अल्लाह का घर मस्जिद तमीर करें, उसके साथ हमारा ताल्लुक हो, हमारी वाबस्तगियां हो, ताकि आने वाली हमारी नस्लें उन्हें इस बात का इदराक हो, उन्हें इस बात का पता हो कि मस्जिद इस्लामी मुआशरे की सबसे बड़ी जरूरत है। मस्जिद के साथ मैंने ताल्लुक रखना है, मस्जिद के साथ मैंने प्यार करना है, मैंने दीन को मस्जिद से सीखना है, मस्जिद के साथ मेरा ताल्लुक होगा, मेरा रब के साथ ताल्लुक भी मजबूत रहेगा, दीन के साथ ताल्लुक भी मजबूत रहेगा। अगर मस्जिद के से मेरा ताल्लुक टूट गया, मुनक़ते हो गया, याद रखें इन तमाम मामलात के अंदर हमारे ताल्लुकात भी कमजोर होते जाएंगे। आज हनूदो यहूद की यह साजिश है, मुल्हद लोग ये चाहते हैं कि मुसलमानों का ताल्लुक मस्जिद से कमजोर कर दे। मस्जिद जैसे जो सदा ला इलाहा इल्लल्लाह की बुलंद होती है, उन उलमा के से लोगों का एतबार खत्म कर दे, उलमा से मोहब्बतें उनकी खत्म कर दे, दीन के साथ वाबस्तगियां उनसे खत्म कर दे। आज मुल्हद ये चाहते हैं, जरूरत इस दौर के अंदर यह है हम अपने भूले हुए सबक को याद करें और जो मस्जिद के साथ ताल्लुक था उस ताल्लुक को फिर मजबूत बनाने की कोशिश करें। कैसे मजबूत बनाएं? अल्लाह के प्यारे हबीब जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी सफर पे जाते, वापस तशरीफ लाते, आप अपने घर में जाकर दाखिल नहीं हुआ करते थे फौरन। पहले अल्लाह के नबी मस्जिद में आया करते, मस्जिद में 2 रकतें पढ़ते, फिर उसके बाद अपने घर में जाया करते। मस्जिद के साथ कितना ताल्लुक है। अल्लाह के प्यारे हबीब जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मस्जिद के साथ कितना प्यार है। कायनात के इमाम ने, जिससे बंदे को प्यार होता है ना, बंदा उसका ख्याल रखता है, जिससे मोहब्बत होती है उसका ख्याल रखता है। हदीस मुबारक में आता है, बंदा मोहब्बत से हदीसों को पढ़े तो उसे बड़े बड़े नगीने मिल जाते हैं। अल्लाह के प्यारे नबी ने मस्जिद के अंदर देखा कि किबला सिमत जो दीवार है ना, वहां पे खरींट लगा हुआ है, किसी ने थूक फेंकी है, वहां पे लग गई है। अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, फूलों से ज्यादा खूबसूरत चेहरा, मुस्कराता हुआ चेहरा, अल्लाह के प्यारे नबी के चेहरा मुतगय्यर हो जाता है। प्यारे हबीब फरमाते हैं, किसने यहाँ पे थूका है? तुम्हें पता नहीं है मस्जिद का एहतराम और इकराम है, नमाज पढ़ते हुए अगर थूक आ जाए, किबला सिमत फिर भी नहीं थूकना, बाईं जानब थूका करो या अपने कदमों के नीचे थूका करो। अल्लाह के प्यारे नबी, बात ये बता रहा हूं, जिससे बंदे को मोहब्बत होती है उसके दरो दीवार से भी मोहब्बत करता है, उसका भी ख्याल रखता है। मस्जिद की दीवारें भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजरों में रहा करती थी। खरींट लगा हुआ है, वो भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नजर आ गया है, क्योंकि मस्जिद से प्यार था, मस्जिद से मोहब्बत थी। और इसीलिए आमिना के लाल कौनैन के ताजवर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो बंदा मस्जिद से प्यार करता है, मस्जिद से उसका दिल लग जाता है, एक नमाज पढ़ता है, दूसरी नमाज पढ़ने के लिए बेताब रहता है, कब दूसरी नमाज का वक़्त हो और मैं मस्जिद की तरफ जाऊं। मस्जिद से प्यार करने वाला, मस्जिद के साथ दिल को लगाने वाला, कल क़यामत का दिन होगा, रब्बे कायनात के दरबार में जाएगा, खाल के अर्ज़ो समा इसको कहेंगे, ऐ मेरे बंदे, तुम मेरी मस्जिद से प्यार किया करता था, मस्जिद से तूने दिल लगा रखा था, तुझे आज ये एजाज देता हूं, जब कोई साया नहीं होगा, रब्बे कायनात कल क़यामत के दिन अपने अर्शे बरी का उसे साया नसीब फरमा देंगे। जिसका मस्जिद के साथ दिल मुअल्लक हो जाता है, जिसका दिल मस्जिद के साथ लग जाता है,
اللہ روز قیامت اپنے عرش کا سایہ عطا فرما دیتے ہیں۔ مسجد میں جو چل کر آتا ہے، ایک قدم اٹھاتا ہے، اللہ ایک گناہ کو مٹا دیتے ہیں۔ ایک قدم دوسرا قدم اٹھاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایک اجر نیکی عطا فرما دیتے ہیں۔ ہر اٹھنے والے قدم پر اسے ثواب ملتا ہے، ہر اٹھنے والے قدم پر اللہ اس کے گناہوں اور خطاؤں کو معاف کرتا ہے۔ مسجد کی اہمیت کتنی ہے! کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ نے فرمایا، من بنا للہ مسجدن، جو بندہ اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے تاکہ میرا اللہ راضی ہو جائے، ابتغاء وجہ اللہ، اللہ کا چہرہ چاہنے کے لیے، اپنے رب کی رضامندی اور خوشنودی کے طلب کے لیے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، اس لیے اللہ کا گھر بناتا ہے، بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں محل تعمیر فرما دیتے ہیں۔ مسجد بنانا، مسجد سے تعلق رکھنا معمولی عمل نہیں ہے، بہت بڑا عمل ہے، بہت بڑا عمل ہے۔ کتنا بڑا عمل ہے! آخری بات کر کے بات کو ختم کروں گا۔ آپ کے درمیان اور ہمارے اور آپ کے محبوب عالم دین، محبوب شخصیت، عالم اسلام کی عظیم شخصیت، نابغۃ العصر حضرت مولانا علامہ قاری خلیل الرحمن جوید صاحب حفظہ اللہ تعالی تشریف فرما ہیں۔ انشاءاللہ الرحمن ان کا خطاب دل نشیں ہونے والا ہے، انشاءاللہ الرحمن ہم سماعت کریں گے، سنیں گے۔ ان کے درمیان آخری حدیث، نبی رحمت کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد ہے، مسجد نبوی ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن دیکھا کہ ایک خاتون بوڑھی سی عورت تھی، حبشیہ تھی، کالا سیاہ اس کا رنگ تھا، کوئی کنبہ قبیلہ اس کا تھا نہیں، پتہ نہیں کہاں سے بیچاری آئی تھی، اور اس کا کنبہ قبیلہ کیونکہ تھا نہیں، مسجد نبوی کے اندر ہی اس کے لیے ایک خیمہ نصب کر دیا گیا، اس خیمے کے اندر وہ رہا کرتی۔ اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں جب وہ فارغ ہوتی میرے پاس آیا کرتی تھی، میرے ساتھ باتیں کیا کرتی تھی، گفتگو کرتی تھی، ایام جاہلیت کے جو واقعات اور معاملات تھے وہ بھی مجھے سنایا کرتی تھی۔ اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس کے ساتھ گفت و شنید کیا کرتی۔ کہتے ہیں کہ یہ مسجد نبوی میں رہا کرتی، بس کام کیا تھا؟ مسجد کی صفائی ستھرائی کر دیتی تھی، مسجد کو پاک صاف رکھنے کا اہتمام یہ کر دیا کرتی، جھاڑو لگا دیا، مسجد کی صفائی کرتی تھی۔ کائنات کے امام نے اسے نہیں دیکھا، کچھ دن گزرے، کہا کہ وہ خاتون جو مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی وہ کہاں پہ گئی؟ وہ نظر نہیں آ رہی۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کہنے لگے، اللہ کے پیارے نبی وہ تو فلاں دن فوت ہو گئی تھی۔ آپ نے فرمایا مجھے کیوں نہیں بتایا، مجھے اس کے وفات کی اطلاع کیوں نہیں دی؟ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی ہم نے اس کا معاملہ معمولی جانا کہ ایک بیچاری ایسی عورت ہے کہ جس کا کوئی کنبہ قبیلہ کوئی خاندان نہیں، پتہ نہیں کہاں سے آئی ہے، تو ہم نے آپ کو تکلیف دینا گوارا نہیں کیا، مناسب نہیں سمجھا، ہم نے اس کے کفن دفن کا انتظام کیا، اس کی غسل کا انتظام کیا، خواتین نے اسے غسل دیا، ہم نے اس کی نماز جنازہ ادا کی اور اس کی تدفین کر دی۔ کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اس سے مسجد کی اہمیت یا جس کا مسجد کے ساتھ ایک تعلق ہوتا ہے اس کی عظمت اور شان کا آپ اندازہ لگائیے گا۔ اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں کہ تم نے تو معمولی اس کا معاملہ سمجھا ہے نا، کائنات کے امام نے فرمایا دلونی علی قبرہا، مجھے بتاؤ اس کی قبر کہاں پہ ہے۔ صرف یہ نہیں کہ چلو فوت ہو گئی ہے تو کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے، اللہ اسے معاف کرے، اللہ اس کے جنت میں درجے بلند کرے، یہ نہیں کہا، صرف فرمایا دلونی علی قبرہا، مجھے بتاؤ اس کی قبر کہاں ہے، مجھے قبر پہ لے کے جاؤ۔ صحابہ قبر پہ لے کر گئے، نبی رحمت کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کے اوپر ایسے دعا کی جیسے نماز جنازہ ادا کی جاتی ہے، جیسے میت کے لیے نماز جنازہ ادا کی جاتی ہے۔ بعض علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ رسول کائنات نے قبر کے اوپر باقاعدہ نماز جنازہ ادا کی۔ بعض نے دعا کا معنی کیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی، نماز جنازہ ہو یا صرف دعا، کوئی بھی معنی مراد لے لے، لیکن مسجد کے ساتھ جس کا تعلق ہوتا ہے اس کی عظمت سمجھے، اس کا مقام سمجھے، اس کا مرتبہ سمجھے۔ کونین کے تاجور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر میں کہ کائنات کے امام اس کی قبر پہ جانا، اس کے لیے دعا کرنا،
اپنے لیے ضروری اور بہتر سمجھ رہے ہیں کہ مجھے وہاں پہ جا کر دعا کرنی چاہیے، اس کی عظمت اور شان کیا ہوگی جو صرف مسجد کی صفائی کرتی ہے، اور جو مسجد کے ممبر و محراب کا وارث ہو، جو ممبر و محراب پہ کھڑا ہو کر اللہ کے رسول والا معاملہ کر رہا ہو، کام کر رہا ہو، قال اللہ قال الرسول کی صدائیں بلند کر رہا ہو، اس کی عظمت اور شان کیا ہوگی، اس کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا؟ یا جس کا مسجد کے ساتھ اس سے بھی زیادہ تعلق، اس کے ساتھ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کا عالم کیا ہوگا؟ ہمیں ضرورت اس بات کی ہے، مسجدیں تو ہم بنا دیتے ہیں، مسجدیں تو تعمیر کر دیتے ہیں، بڑی خوبصورت مسجدیں بنا دیتے ہیں، مسجد تو بنا دی، شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ آج مسجدیں تو بناتے ہیں، خوبصورت بناتے ہیں، بہترین بناتے ہیں، پیسہ بھی بے درے خرچ کرتے ہیں، مساجد کے اوپر خرچ کرنا چاہیے، صدقہ جاریہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اقامت صلاۃ یہ بھی بہت ضروری ہے۔ مسجد کو آباد کرنا، مسجد میں نماز کا اہتمام کرنا، مسجد میں آ کر اللہ کے قرآن کی تلاوت کرنا، مسجد میں اللہ کو یاد کرنا، اللہ کا ذکر کرنا، مسجد کے کونوں میں بیٹھ کر اللہ کے سامنے رو رو کے دعائیں کرنا، تنہائیوں میں بیٹھ کر مسجد میں آ کر دعائیں کرنا نبی کائنات کی بھی سنت ہے، اللہ کے نبی کے صحابہ کی بھی سنت ہے۔ آپ کتب سیرت اٹھا کر دیکھ لیں، صحابہ کی سیرت کے واقعات اٹھا کر دیکھ لیں، کئی صحابہ کے واقعات آپ کو مل جائیں گے کہ مسجد نبوی میں ابو بکر نماز پڑھ رہے ہیں، آواز آہستہ ہے، عمر فاروق نماز پڑھ رہے ہیں، آواز اونچی ہے، ابو اسید نماز پڑھ رہے ہیں، ابو موسیٰ تلاوت کر رہے ہیں، نبی کائنات کے صحابہ ابن مسعود پڑھ رہے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت میں کوئی مگن ہے، کوئی رات کی تاریکیوں میں سجدوں میں گرا پڑا ہے، ہاں کوئی مسجد کے اندر بیٹھ کر وہاں پہ دورہ حدیث کر رہا ہے، حدیث ایک دوسرے کو سنا رہا ہے، یاد کروا رہا ہے۔ مدینہ کی گلیوں میں ابو ہریرہ صدائیں بلند کر رہے ہیں، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لوگوں تم دنیا کے کاروباروں میں مشغول ہو، دنیا کے معاملات میں مشغول ہو، آؤ دیکھو مسجد نبوی میں رسول اللہ کا ورثہ بٹ رہا ہے، نبی کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے، تم دنیا کے کاروباروں میں مشغول ہو۔ لوگ دوڑتے ہوئے آتے ہیں، مسجد نبوی کا رخ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں یہاں پہ تو کچھ بھی نہیں بانٹا جا رہا، کہتے ہیں ابو ہریرہ یہاں پہ تو کچھ نہیں بٹ رہا، کہا وہ نہیں دیکھتے، نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، بچے بیٹھے ہوئے ہیں، بوڑھے بیٹھے ہوئے ہیں، جو اللہ کا قرآن یاد کر رہے ہیں، رسول اللہ کا فرمان یاد کر رہے ہیں، یہ رسول اللہ کا ورثہ ہے، یہ بٹ رہا ہے۔ جتنا قرآن آپ نے سیکھا، جتنی احادیث مبارکہ آپ نے سیکھی، دین اسلام کی تعلیمات کو سیکھا، نبوت کے ورثے سے اتنا حصہ آپ نے لے لیا۔ اس سے پکیدہ ورثہ مسجد و مدرسہ کے علاوہ آپ کو کہیں سے نہیں ملے گا۔ آئیے میرے پیارے بھائیوں، مسجد کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کریں، مسجد کے ساتھ اپنی وابستگی بنائیں، مسجد کے ساتھ اپنا تعلق بنائیں، تاکہ دنیا کے اندر بھی سرخرو ہو سکے، آخرت میں بھی سرخرو ہو جائیں۔ میں ایک بات کر رہا تھا، وہ رہ گئی تھی کہ آج اس دور کے اندر ہمیں مسجد کے ساتھ تعلق وابستہ کرنے کی بڑی سخت ضرورت ہے، کیونکہ ہر طرف سے لوگ مساجد اور مدارس سے ہمیں متنفر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، علماء سے متنفر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اگر مسجد کے ساتھ آپ کا تعلق رہے گا، انشاءاللہ الرحمن دین کے ان چشمہ صافیہ سے کبھی بھی ہمارا تعلق ختم نہیں ہوگا۔ لیکن اگر مسجد سے ہمارا تعلق ٹوٹ گیا، یاد رکھیں قرآن سے بھی تعلق ٹوٹ جائے گا، آمینہ کے لال جناب محمد الرسول اللہ سے بھی تعلق ٹوٹ جائے گا، اور روز قیامت سوائے رسوائی اور بدنامی کے اور کچھ نہیں ملے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں صحیح معنوں کے اندر جو اللہ کے گھر ہیں، اللہ کے گھروں سے ہمیں پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان مسجدوں کی آبادی کے لیے اللہ ہمیں کوشش کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، اور جو کاوشیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں، علم میں، عمل میں، اہل و عیال میں اللہ تعالیٰ ڈھیروں برکتیں عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔